الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرنا یہ ایک مندوب و مستحب عمل ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ جو قیودات لگا کر مجلس میلاد کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں جلوس ہوتے ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کھانے پکائے جاتے ہیں، بیت اللہ کے ماڈل بنائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مردوں اور عورتوں کی مخلوط محفلیں ہوتی ہیں، نہ شریک ہونے والوں کو گستاخ اور نہ جانے کیا کیا طعنے دیے جاتے ہیں۔ اسلام کی پہلی 6 صدیاں ہمیں ان امور سے بالکل خالی نظر آتی ہیں۔ 6 صدیاں گزرنے کے بعد عراق کے شہر موصل میں ایک شخص تھا کہ جس کا نام ملا عمر بن محمد الموصلی تھا۔ نہ تو یہ کوئی فقیہ تھا، نہ ہی یہ کوئی محدث تھا اور نہ ہی متکلم، بلکہ علمی اور تحقیقی اعتبار سے یہ مجہول الحال آدمی تھا۔ بس اس اعتبار سے کتب میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ شخص مجلس میلاد کا موجد تھا۔ اب اس مجلس میلاد کو اس صوفی کی پیروی میں رواج دیا ہے 604 ہجری میں عراق کے بادشاہ شاہ اربل، جس کا نام مظفر الدین کوکری بن اربل تھا۔ علامہ احمد بن محمد المالکی المصری اپنی کتاب القول المعتمد میں اس بادشاہ کے بارے میں تحریر کرتے ہیں، کان ملکا مسرفا، کہ یہ فضول خرچ بادشاہ تھا، یأمر علماء زمانہ ان یعملوا باستنباطہم، وہ اپنے وقت کے علماء کو حکم دیتا تھا کہ خود اپنے قیاس و اجتہاد پر عمل کریں، وَأَلَّا يَتَّبِعُوا بِمَذَاهِبِ غَيْرِهِمْ، کسی دوسرے کی مذہب کی پیروی نہ کریں، حتی مالت الیہ جماعت من العلماء والفضلاء، یہاں تک کہ علماء کی ایک جماعت اور فضلاء کا ایک گروہ ترک تقلید کی طرف مائل ہو گیا۔ اسی طرح امام ابن خلکان نے اپنی کتاب وفایات العیان میں لکھا ہے کہ یہ بادشاہ محفل میلاد میں گانے بجانے کے لیے بے شمار سامان نکلواتا تھا، گانے کے سوا کسی دوسری چیز میں اسے مزہ نہ آتا تھا۔ سب سے پہلے محفل میلاد کے جواز پر اس دنیا پرست بادشاہ کو مواد فراہم کرنے والا کتابی شکل میں ابو الخطاب ابن دحیہ الکلبی تھا۔ اس نے مستقل محفل میلاد کے جواز پر کتاب لکھی تھی۔ اس کے متعلق حافظ ابن حجر الاسقلانی لسان الویزات میں لکھتے ہیں کہ یہ ابو الخطاب ابن دحیہ کثیر الوقیعۃ فی الائمۃ وفی السلف من العلماء، سلف صالحین کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا اور یہ گندی زبان کا مالک تھا۔ احمق، بڑا بے وقوف تھا، شدید الکبر اور بڑا متکبر تھا، قلیل النظر فی امور الدین متہاونا، اور دین کے معاملے میں بڑا بے پرواہ اور سست تھا۔ یقیناً آپ نے یہ بات سن لی ہے کہ سب سے پہلے عراق کے شہر موصل میں مجلس میلاد کو وجود دینے والا ایک مجہول الحال شخص ملا عمر بن محمد الموصلی ہے، پھر اس کی